الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ تمام تر حمد و ستائش کہ لائق اللہ وحدہ لا شریک الہ العالمین کی ذات کبریا جل جلالہ سبحانہ و تعالی ہے۔ لا تعداد سلام اس کے تمام انبیاء علیہم السلام کی ذات گرامی پر جنہوں نے ہر زمانہ میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق راہ ہدایت دکھائی اور اپنی رہنمائی فرماتے ہوئے جنہوں نے انسانیت کو آداب، اخلاق، معاشرت اور زندگی بتانے کے تمام تر وہ احکامات سنا کر عملاً سکھائے اور انبیاء علیہم السلام کے عمل کو ہی شرع میں سنت کہا جاتا ہے۔ ان گنت سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی سیرت طیبہ کی روشنی میں انسانیت کو راہ ہدایت دکھائی، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی روشنی میں لائے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلا کر سب کو ایک اللہ تعالیٰ کی صف بندگی میں لا کر ایک دوسرے سے بھی جوڑ دیا۔ سنت اللہ تعالیٰ کا ہر وہ حکم ہے جسے جناب رسالت مآب محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے عملاً سکھایا۔ سنت کی اہمیت اور شرعی حیثیت بڑی آسان سی، عام فہم اور سیدھے سادے لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے نبی علیہ السلام پر نازل کیا، جیسا کہ ارشاد فرمایا سنت اللہ لا تبدیل، کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اور اس حکم پر جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں طریقہ سمجھا کر اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعہ سکھایا ہے، وہ کبھی بھی خود سے تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگ خود اسے چھوڑ کر اس کی جگہ بدعات کو اختیار نہ کر لیں۔ سنت رسول کی حیثیت، اہمیت، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ ارشاد فرمایا کہ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ اس آخری رسول علیہ السلام کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کے قول و عمل پر اپنی زندگی گزارو تاکہ تم ہدایت پر گامزن ہو جاؤ، ہدایت پر چلنے لگ جاؤ۔ تاہم سنت صرف اور صرف وضو اور مسواک کی فضیلت کا نام نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سنت رسول علیہ السلام وضو کے طریقہ کار کی ہو، مسواک کی ہو، اس کی حکمتیں، اس کے فوائد، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، مگر ان سنتوں کو ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر مذہب کسی نہ کسی حوالہ سے اچھی طرح جانتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ سنتیں جو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم کا درجہ رکھتی ہیں،
اور جن حکموں کے بغیر معاشرہ میں اصلاح نہیں ہو سکتی، جن حکموں کے بغیر منکرات کو نہیں روکا جا سکتا، منکرات کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے سے حد المقدور انسانیت کو منکرات سے نہیں روکا جا سکتا، تو وہ حکم ایک سنت کے طور پر اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے طور پر سننے، سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے ضروری ہیں، کیونکہ انہی حکموں کی روشنی میں، یعنی اسی سنت رسول کے بنیادی طریقہ کار میں منکرات کو روکنے کا با اخلاق اور ایک اچھے آداب کے ساتھ طریقہ اختیار کرتے ہوئے منکرات کو روکا جا سکتا ہے۔ دعوت اللہ کا کام کیا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق لوگوں کی ہر ایک اعتبار سے اصلاح کی جا سکتی ہے۔ وہی حکم اور احکام سنت کا ایک بنیادی درجہ رکھتے ہیں، اس میں اپنی جگہ کوئی شک نہیں۔ اس بات کو دہرا کر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو ہمارے اس موقف میں، منشور میں کوئی شبہ نہ ہو کہ ہم ہر ایک سنت کو مانتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مطابق۔ تاہم جس سنت سے معاشرے میں سدھار پیدا ہو، معاشرہ سنور جائے، بھٹکی ہوئی انسانیت ہدایت پر آ جائے، اس سنت اور اس سنت کی اہمیت کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ سورۃ الاعراف کی 57 سے 58 نمبر آیت بڑی اہم ہے۔ یہ پہلی آیت تقریباً 7 سے 8 سطور پر قرآن کریم میں موجود ہے، اور دوسرا حکم جو آیت نمبر 58 میں ہے وہ بھی تقریباً 4 سے 5 سطور پر ایک ہی آیت ہے۔ اسی طرح اگر اس کے ساتھ قرآن کریم کی اپنی تفسیر اور نبی کریم علیہ السلام کی فرمودات میں سے کسی بھی وضاحتی تفسیر کو سامنے رکھیں، تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ کیا انسانوں، مسلمانوں، تمہارے لیے بہترین مثال، بہترین نمونہ، بہترین طریقہ وہ طریقہ دعوت اللہ کا ہو، وہ طریقہ لوگوں کو ملنے ملانے کا ہو، وہ طریقہ معاشرت سے لے کر معاشیات تک کا ہو۔
اس کے لیے بہترین نمونہ اور مثال تمہارے لیے جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ہے۔ پھر تنبیہاً ارشاد فرمایا کہ یہ نصیحت ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کے اس دن میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہ ہونے کا یقین رکھتا ہے، اور اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو اکثر یاد رکھتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے بہترین مثال جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں ہے۔ اور اس حکم کو بھی قرآن کریم کے تفسیری احکامات سے اور احادیث رسول سے اگر وضاحت کرتے ہوئے دیکھا جائے تو سورہ الممتحنہ میں ارشاد فرمایا قد کانت لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنۃ والذین معہ، کہ تمہارے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ کس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت اللہ دی، کس طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، کس طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے تکالیف پر تکالیف برداشت کی، یہاں تک کہ آگ میں جھونکے گئے، پھر بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے لوگوں کو دوبارہ سے کھڑے ہو گئے، وطن سے نکالے گئے، بے گھر ہوئے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ قربانیوں کا وقت آیا تو بھی اپنے لخت جگر کی قربانی دینے سے ہچکچاہٹ نہیں فرمائی، اور انہی باتوں کو جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے اپنے نبوی ارشادات میں فرمایا کہ یہ کام سنت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام سنانے، ہر طرح کی قربانی سے گزر جانے، ہر تکلیف کو برداشت کرنے سے لے کر لخت جگر سے لے کر جانوروں کی اپنی مالی اور اپنے پیسے کی وقت کی قربانی تک کا ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ سے جناب رسالت مآب علیہ السلام نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ قرآن کریم نے ساتھ ہی فرمایا کہ والذین معہ، جو ابراہیم علیہ السلام کے اصحاب تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگی میں بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے بھی اپنی قوم پر دعوت اللہ کا منشور موقف دعوت واضح کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح تم آج ہمیں اپنے وطن سے نکال رہے ہو، ہم جا رہے ہیں، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم جس طرح تم ہم سے بغض رکھتے ہو، نفرت کرتے ہو، تو ہمیں بھی تمہارے زیادہ قریب آ کر کوئی ذاتی فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے،
ہم صرف تمہیں تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور تم اگر اس بات پر نفرت کرتے ہو تو پھر کرتے رہو۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ اگر تم اتنا ہی کفر کرتے ہو تو ہم بھی ان تمام ہستیوں کا کفر کرتے ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یا جن طاغوتی طاقتوں کو، ہستیوں کو، لوگوں کو، جن طاغوتی سرداروں کو تم مانتے اور ان کی وجہ سے ہم پر ظلم کرتے ہو، ہم بھی ان کا کفر کرتے ہیں، ہم بھی ان کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ اس وقت تک ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا سلوک ممکن نہیں کبھی بھی، جب تک کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے۔ تو پھر جب تم ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات نہیں سنتے، پیغام نہیں سنتے، تو پھر ہم تمہارے ساتھ کس طرح تعلقات رکھ سکتے ہیں؟ گویا سنت رسول کے حوالہ سے، سنت ابراہیمی علیہ السلام کے حوالہ سے پہلی بات کیا ثابت ہوئی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دینا، پہنچانا، سمجھانا، سنانا، اور اس کے لیے کسی بھی قربانی کا وقت آئے، وہ کسی بھی قسم کی قربانی ہو تو وہ قربانی دے دینا، یہی وہ بنیادی سنت انبیاء ہے علیہم السلام۔ اب اسی کو ساتھ رکھتے ہوئے اس وضاحت کو جو قرآن کریم نے کی ہے، جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، اب ان آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ بات بڑی آسان ہو جائے گی سمجھنے میں۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ اس آخری رسول علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، یعنی آپ کی سیرت پر، سنت پر چلتے ہیں۔ وہ سیرت اور سنت کیا ہے؟ اس نبی امی کی وضاحت ایک کافی وقت طلب ہے، اس لیے اسے اس وقت بیان کرنے کی بجائے جو اصل مقصود ہے سنت رسول کو سمجھنے کا، وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ فرمایا اس آخری نبی جس کے بارے میں تورات اور انجیل میں خوشخبری دی گئی تھی، جس کی صفات تورات اور انجیل میں بھی بیان کی گئی تھی، اب وہ تشریف لا چکے، مبعوث ہو چکے، بھیجے جا چکے تم میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا، چن لیا، پیغمبر بنا دیا، نبی بنا دیا اور آخری نبی بنا دیا۔ تو جو لوگ اس نبی کی پیروی کرتے ہیں، کامیاب وہی لوگ ہوں گے۔ پیروی کیا ہے؟ کہ نبی کریم علیہ السلام کی وہ دعوت فکر، وہ پیغام توحید جو آپ نے اس زمین کے کونے کونے پر آیت نمبر 58 کے حوالہ سے اور دیگر آیات کے حوالہ سے پہنچایا، سمجھایا، سنایا، اور اس پیغام میں
قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں آیت ایک ہی ہے، اور اس آیت کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 سے 8 سطور میں بیان فرمائی ہے۔ گویا سیرت الرسول کو اور سنت رسول کو جناب رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے اس کی وضاحت اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو صفات آخری نبی کی علیہ السلام کی تورات اور انجیل میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیش گوئی کے طور پر بیان فرمائی تھی، اس ان صفات کے مطابق آپ کی پہلی صفت، پہلی سنت یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ امر بالمعروف کی تبلیغ کرنا، منکرات کو روکنا۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ لفظی اور لغتی تعریف تو کی جا سکتی ہے لیکن وقت نہیں ہے۔ سیدھی سی بات کہ جو کام منکرات کو روکنے کے لیے کیا جائے وہ شرع اسلامیہ میں معروف کہلاتا ہے۔ معروف اسم مفعول ہے کہ منکرات کو روکنے کے لیے وہ کام کیا گیا کہ جس کام کی تعریف، جس کی وضاحت اللہ اور اس کے رسولوں نے علیہ السلام نے کی تھی۔ تو پہلی صفت اور سنت کیا ہوئی؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم منکرات کو روکنے کے لیے کبھی باہر نکل کر بھی لوگوں کو وہ دعوت دیتے ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی صفات میں سر فہرست پہلے نمبر پر ہے، جو اصحاب رسول کی صفات کی تعریف میں سورہ توبہ میں اور دیگر سورتوں پاروں میں پہلے نمبر پر ہے، اور انہی صفات اور انہی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جب بھی قوموں نے امر بالمعروف کا کام کیا، نہی عن المنکر کا کام کیا، تو دنیا بھر میں اسلام کی دعوت پھیلی، دنیا بھر میں لوگ مسلمان ہوئے۔ اور آج ہم نے جب یہ دعوت چھوڑ دی تو اگر برا نہ منایا جائے، واللہ باللہ کوئی تنقید والی بات نہیں ہے۔ میں نے ایسے ایسے مقرر دیکھے، بڑی توحید کی گونج، پھر پرویز کے چند جملے پڑھ کر کیا کہہ گئے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں میں سے ہے، یعنی شریک بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والوں میں سے ہے، یعنی شریک بنا دیے۔ وجہ کیا ہے؟ جب تک منکرات کی روک تھام نہ کی جائے، اور منکرات کون سی؟ اگرچہ ہر طرح کی منکرات کی روک تھام کرنا ضروری ہے، تاہم سب سے پہلی بات وہ منکرات جن کی روک تھام کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے ہر زمانہ میں تبلیغ کی، اور جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے پتھر کھا کر، لہو بہا کر، لہو میں لت پت ہو کر کن منکرات کو روکنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے؟ یہی
کہ توحید کے تصور میں جہاں جہاں جن جن لوگوں کے ذہنوں میں نظریاتی خرابی ہے اس کو دور کیا جائے، وگرنہ قریش مکہ اور عرب کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خالق مالک سے لے کر رب العالمین سے لے کر یہاں تک مانتے تھے کہ سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، ان سے پوچھئے کہ پھر وہ ہستی کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام ممالک کی بادشاہت ہے، سلطنت ہے، زمین ہو آسمان ہو یا اس کے علاوہ جتنی بھی کائنات ہے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ حق تعالی وہ ذات کبریا جل جلالہ تو جس کو چاہے جس بڑے سے بڑے ظالم کے پنجہ سے چھڑا سکتا ہے، مگر اس حق تعالی کی کسی پر پکڑ آ جائے تو پھر حق تعالی کی اس پکڑ سے کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکتا۔ سیقولون للہ، عرب کے لوگ اور ان کے پیشوا قوم قریش کے لوگ واضح الفاظ میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک اللہ تعالی ہے جس کی پکڑ سے کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکتا، اور وہ حق تعالی جس کی پکڑ سے جس کو چاہے جب چاہے اسی وقت چھڑا لے۔ جن کا عقیدہ یہاں تک تھا کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا، ہمارے ہاں تو یہ عقیدہ بھی خراب ہو گیا کہ اللہ کا پکڑا محمد چھڑائیں، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو کیا ہمیں انبیاء علیہ السلام کی اس سنت پر عمل نہیں کرنا چاہیے کہ باہر نکل کر لوگوں کو کلمہ کا معنی اور اس کے مطالب سمجھانے چاہیے، صحیح عقیدے کی دعوت دینی چاہیے؟ اخلاق اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام کی متفقہ اور سب سے بڑی سنت ہے دعوت توحید کے علاوہ، لیکن جہاں تک ہم سنت پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں کرتے رہنا چاہیے، مگر ہمارا تو اخلاق بھی دوسرے فرقوں سے بہت مختلف ہے۔ ہم سے دوسرے فرقوں کا اخلاق کسی حد تک کچھ بہتر ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب کوئی قوم کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کی توحید کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا روک دیتا ہے تو پھر اخلاقیات بھی ایسا ایسا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کے حکم کے تحت نکل جاتی۔ تو دعوت توحید یہ پہلا بنیادی اور سب سے بڑا اور عالمگیر جامع وہ حکم ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے۔ امر بالمعروف میں سب سے پہلا حکم ہی دعوت توحید کا ہے۔ اس کے علاوہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی علیہ السلام لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو حلال بتا کر ان کے کچھ شکوک و شبہات مٹاتے ہیں، حرام چیزوں کو گندا کہہ کر گندا بتا کر لوگوں کو ان کے نقصانات سے بچانے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔
اب یہ بتانا یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ بھی عمل بالمعروف کا دوسرا کام ہے کہ نظر غیر اللہ کیا ہے، اللہ کے نام پر خیرات کیا ہے۔ تیسری چیز فرمایا لوگوں کے گلوں پر جو طاغوت کے سرداروں کے حکمرانوں کے جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے فرمودات و ارشادات کو، حکموں کو، احکامات کو نہیں مانتے، اپنی ذاتیات کو، اپنے ذاتی فوائد اور اپنی ذاتی سیاسیات کو لوگوں کے ذہنوں پر مسلط کرتے ہیں، تو طاغوت کے سرداروں کے، سلاطین کے ان باغیانہ خیالات سے لوگوں کو آزاد کرانا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت، سنت اور آپ کا امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر کا یہ پہلو ہے۔ فرمایا جو لوگ جناب رسالت مؤاب علیہ السلام کی آپ پر ایمان لا کر آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کے ساتھ تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور اس قرآن کو لے کر چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر باطل اندھیرے کو مٹانے کے لیے، یعنی ہر باطل مسئلے کو باطل دکھانے کے لیے روشنی دیتا ہے، تو فرمایا جو لوگ اس نبی کی پیروی میں دین کو سیکھتے اور سمجھتے ہیں، اس قرآن پر چلتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں کامیاب ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، تمام لوگوں کو بتا دو کہ میں تم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اس میں بھی جو ایمان باللہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے کی حکماً تنبیہ فرمائی گئی ہے، اس میں بھی خوشخبری یہی سنائی گئی ہے کہ جن جن لوگوں نے ہمارے اس آخری رسول علیہ السلام کی پیروی کی، اتباع کی، اس کی سیرت و سنت پر چلا، تو لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں، اس لیے ہم نے ان کی پیروی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت و سنت کو سب پر لازم قرار دی ہے۔ تو ہدایت پر لانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی ان سنتوں کو تو پہلے بھی دنیا مانتی تھی، آج بھی مانتی ہے، جس میں اخلاق، رواداری، ہمدردی، دکھ درد میں شرکت، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، اگرچہ ان تمام سنتوں پر عمل ہونا چاہیے، تاہم وہ سنت جو دنیا میں لوگوں کو اسلام کا موقف اور منشور سمجھا کر منکرات سے روکے اور معروف کاموں کا کرنے کا شوق دلائے، ذوق دلائے، وہ دعوت فکر ہے جو بذریعہ تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ اے محمد الرسول اللہ علیہ السلام، ہم نے آپ کو
توحید کی دعوت دینے والا اور ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرے اسے خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جو نہ مانے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ کا کام بس یہی ہے کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے بلاتے رہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف، اور آپ کو اسی لیے ہدایت کا سورج اور چاند بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ ہر باطل مسئلے کو باطل اور ہر حق مسئلے کو حق کہہ کر سمجھاتے رہے۔ گویا سنت نبوی کا پہلا اور بنیادی وہ پہلو کیا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا؟ سیرت النبی علیہ السلام کا وہ پہلا صحرا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جس کے دل میں اللہ کے لیے خلوص تھا وہ مسلمان ہوا، اس نے پھر ہر ایک تکلیف سے گزرنے کے باوجود اسلام نہیں چھوڑا۔ وہ ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا، دعوت فکر دینے والا، تبلیغ کرنے والا بنا کر نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور یہی کام تمام عمر اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا، یہی کام ساری زندگی تابعین کرام نے کیا، اور جتنی بھی توحید کی تحریک چلی، جو بھی تحریک چلی، جس حد تک بھی چلی، جب دعوت توحید کا پیغام لے کر تبلیغ کے لیے نکلی تو اللہ تعالیٰ نے خاصی حد تک کامیاب کیا۔ لوگوں میں توحید کی بات شعور میں آئی، لیکن جب کوئی توحید کی دعوت دینے والی تحریک خود آہستہ آہستہ توحید کے اصولوں کو بھولتی گئی تو پھر کام بگڑتے گئے۔ توحید کی بجائے ذاتیات آئیں، اخلاقیات بگڑیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ توحید کی دعوت دینے والے منتشر ہو گئے، اور لوگوں کے لیے ایک بہانہ بنا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو منتشر ہو جاتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے تو یہ بات کافی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے توحید کا پرچار کیا، دعوت توحید دی، مگر ان کے جانے کے بعد ان کے پیروکاروں نے توحید کا پیغام دیا، پھر ان کے پیروکاروں نے تبلیغ کی، مگر ایک وقت آیا آخر کہ لوگ منتشر ہوئے۔ آج ہم بھی اسی طرح منتشر ہیں، صرف ہم ہی نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود آج ہم مسلمان منتشر کیوں ہیں؟ اسی لیے تو ہیں کہ ہم نے توحید کے پیغام کو چھوڑا۔ توحید کا جب شعور ہمارے ذہنوں سے نکلا، ہمارے دلوں سے اس کی اہمیت نکلی، تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی رحمت سے دور ہوتے گئے۔ سو اس لیے گزارش یہ ہے، ہر سنت کی اپنی اہمیت ہے، سنت کی تعریف میں اس سے بڑی تعریف نہیں ہو سکتی کہ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس رسول کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کی پیروی کرو، اس کی سنت پر چلو،
تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ یہ سب سے بڑی تعریف ہے، بڑی واضح ترین تعریف ہے۔ لیکن جب تک اس تعریف کی شروعات دعوت توحید کو دینے کے لیے باہر نکل کر نہیں ہم کرتے، تو تب تک ہمیں کسی بھی سنت پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ سو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم امر بالمعروف کی تبلیغ کریں، نہی عن المنکر کی تبلیغ کریں، دعوت اللہ دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔